السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے تمام پیارے بچے؟ آپ ٹھیک ہو؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جب آپ مجھے سنتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں بہت سی دعاؤں کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنائے اور وہ تمام ایسے کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہماری زندگی سے دور کرنے والا بنائے۔ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا اچھا انسان بننا ہے، نیک انسان بننا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی پڑھیں گے جس کا موضوع کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل، مرڈر کیوں ہوا؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے لے کے اب تک کا جو پہلا قتل تھا ہم اس کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس دنیا میں جہاں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں ہیں، سڑکوں پر فراٹے بھرتی گاڑیاں ہیں، سامان سے بھری ہوئی دکانیں ہیں، خوبصورت مسجدیں ہیں، عظیم الشان مدرسے ہیں، کچے اور پکے گھر ہیں، تو ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں تھی، نہ عمارتیں، نہ مسجدیں، نہ گھر، نہ سڑکیں، نہ گاڑیاں، نہ مدرسے، نہ بچے، نہ ان کی شرارتیں۔ الغرض اتنی بڑی دنیا خالی پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آباد کرنے کے لیے دو انسان بھیجے، ان میں سے ایک مرد شوہر اور دوسری عورت بیوی تھی۔ وہ دونوں بہت نیک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہی نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا انہیں اس ویران اور خالی دنیا میں ڈر نہیں لگتا ہوگا؟ تو جی ہاں بچوں، وہ بالکل نہیں ڈرتے تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ دونوں میاں بیوی بہت محنتی تھے۔ ان دونوں کا نام آدم اور حوا تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے والے پہلے انسان بھی تھے اور نبی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا تھا جس پر عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے تھے۔ آپ کے بیٹوں میں سے دو بیٹے حابیل اور قابیل بہت مشہور ہوئے۔ حابیل بہت نیک اور محنتی نوجوان تھا، ہمیشہ سچ بولتا، ہر کسی کے کام آتا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار، بکریاں چرا کر اپنا اور اپنے والدین کا پیٹ پالتا تھا۔ قابیل اسے دیکھ کر جلتا تھا، جو کہ اس کا دوسرا بھائی تھا۔ دوسروں کے اچھے کام دیکھ کر جلنے والے اچھے انسان نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں کو حاسد کہا جاتا ہے۔ حسد کرنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حابیل اور قابیل نے صدقہ کیا۔ حابیل نے اپنی بکریوں میں سے صحت مند، موٹی، تازی اور سب سے اچھی بکریاں ہیرات کی۔ قابیل نے اناج میں سے گھٹیا قسم کا اناج ہیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، اس لیے کہ اس کی نیت اچھی تھی، اور قابیل کی نیت اچھی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا اور میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، تو وہ اور زیادہ حسد کرنے لگا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، میرے بھائی تم مجھ سے حسد کیوں کرتے ہو؟ محنت اور اچھے کام کرو، اللہ تمہارا صدقہ بھی قبول فرمائے گا۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ تم مسلمان بھی ہو اور میرے بھائی بھی، اور مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ قتل جیسا گناہ نہیں کر سکتا۔ جو کسی مسلمان کا قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قابیل پر حابیل کی کسی بھی بات کا کچھ اثر نہ ہوا، اس نے حابیل کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو کہ قابیل نے اپنے ہاتھوں انجام دیا۔ اب قابیل پریشان ہونے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرے، کہاں دفنائے۔ وہ اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظر ایک کوے پر پڑی جو اپنے بھائی کو دفنا رہا تھا۔
اس نے دیکھا کہ کوے نے زمین میں گڑھا کھودا اور دوسرے کوے کو اس میں ڈالتے ہوئے اس پر مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا کہ پرندہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، اسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ چنانچہ قابیل نے بھی ویسا ہی کیا اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ تو پیارے دوستو، اس سچی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ تو پیارے بچوں، ہم نے سیکھا کہ صدقہ خیرات ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنی نیتیں صاف رکھنی چاہیے، ہمیں نظریں اللہ پر رکھنی چاہیے۔ نیکی کا اعلیٰ مقام اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں وقف کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد، لڑائی جھگڑا، غصہ، پریشانی، زور زور سے چیخنا، یہ بالکل بھی اچھی حرکتیں نہیں ہوتیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو یہ حرکتیں آپ کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے نہیں بن سکتے، اللہ تعالیٰ کے اچھے بچے نہیں بن سکتے۔ تو کرنا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گلی محلے کے لوگوں سے ان کی کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا کہ اس کے پاس تو یہ اچھی چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، کیونکہ ایسے بچے اچھے بچے نہیں ہوتے۔ آج ہی سوچیں بچوں کہ اگر آپ کے اندر یہ حرکت موجود ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی میرے دل کو صاف کر دیں اور میرے دل میں وسعت پیدا کر دیں، تاکہ میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنے والا اور جلنے والی نہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور پیارے بچوں ہمیں اچھے اور پیارے بچے بنائیں۔ کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں، آپ پیارے بچے ہیں، آپ امت مسلمہ کے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اب اچھے سے اس کہانی پہ غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔